امتحان کے ہال میں مکمل خاموشی ہے۔ دیوار پر لگی اس گھڑی کی ٹک ٹک صاف سنائی دے رہی ہے۔ اور وہ ایک عجیب سا دباؤ ہوتا ہے جو ہر طالب علم محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل۔ اور پھر اچانک وہ طویل گھنٹی بجتی ہے جس کا کئی مہینوں سے، میرا مطلب ہے پورے سال سے شدت سے انتظار تھا۔ آخری پرچہ ختم۔ آخری پرچہ ختم۔ قلم میز پر رکھ دیا جاتا ہے۔ وہ جو کتابوں کا بوجھ تھا، وہ راتوں کی نیند اڑ جانے کا احساس اور مسلسل ذہنی دباؤ، وہ سب جیسے ایک ہی لمحے میں ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بہت بڑی قید کاٹ کر رہائی ملی ہو۔ ایسا ہی ہے۔ اور اس کے بعد جو خوشی اور آزادی کا ایک طوفان ابھرتا ہے، وہ ایک ایسا عالمگیر احساس ہے جسے ہم سب نے اپنے طالب علمی کے دور میں کبھی نہ کبھی ضرور محسوس کیا ہے۔ ظاہر ہے وہ خوشی تو چھپائی نہیں چھپتی۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم اسی مانوس اور دلچسپ موضوع پر بات کریں گے۔ ہمارا مقصد مختلف ذرائع اور معلومات کے انبار سے وہ خاص نچوڑ نکالنا ہے جو واقعی اہم ہو، تاکہ سننے والوں کو ایک نیا زاویہ مل سکے۔ بالکل، بغیر کسی غیر ضروری بوجھ کے۔ آج کے ہمارے اس مطالعے کا ذریعہ ماہر تعلیم محمد فاروق راشد کا لکھا گیا ایک انتہائی فکر انگیز مضمون ہے۔ اس کا عنوان ہے سالانہ امتحانات کا آخری دن، جشن یا بدنظمی۔ اور اس آزادی کے احساس کا تنقیدی جائزہ لینا ہی آج کے اس جائزے کا بنیادی مقصد ہے۔ ہمارا مشن دراصل یہ سمجھنا ہے کہ کیا اس بے پناہ خوشی کا مطلب واقعی بدنظمی پھیلانا ہے؟ یہی تو سب سے بڑا سوال ہے۔ جی، جب امتحانات ختم ہوتے ہیں تو کیا اس ساری تعلیم و تربیت کا اختتام ایک غیر مہذب اور بے قابو رویے پر ہونا چاہیے؟ یہ وہ گہرا سوال ہے جو اس مضمون نے اٹھایا ہے۔ چلیں اس معاملے کی تہیں کھولتے ہیں۔ مضمون میں کچھ ایسی مخصوص اور حیران کن تفصیلات بیان کی گئی ہیں جو ہم سب نے اپنے اسکولوں کے باہر دیکھی ہیں۔ وہ سیاہی پھینکنے والی روایات؟ ہاں وہی۔ آخری دن کچھ طلباء ایک عجیب سی روایات کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ایک دوسرے کی قمیضوں پر پکی سیاہی پھینکنا، اسکول کی حدود میں پٹاخے بجانا، دیواروں پر نعرے لکھنا اور بے تحاشا ہلہ گلا کرنا۔ جی، لیکن یہاں میں تھوڑا سا مختلف زاویہ سامنے رکھنا چاہوں گی۔ ایک لمحے کے لیے اگر ہم ان طلباء کی جگہ خود کو رکھ کر سوچیں بتائیے۔ تو کیا یہ محض بچوں کا اپنے اندر کی بھڑاس نکالنے کا ایک طریقہ نہیں ہے؟ پورے سال کا اتنا شدید دباؤ ہوتا ہے، نصاب ختم کرنے کی دوڑ ہوتی ہے، امتحانات کا خوف بھی ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو اگر وہ آخری دن تھوڑا شور شرابہ کر لیں یا سیاہی پھینک کر ہنس کھیل لیں تو اس میں اتنا بڑا مسئلہ کیا ہے؟ کیا اتنی کڑی محنت کے بعد انہیں یہ چھوٹ نہیں ملنی چاہیے؟ یہ ایک بہت فطری سوال ہے اور بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ دباؤ سے نکلنے کا ایک بے ضرر سا طریقہ ہے، لیکن یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جوش اور ہوش کو بالکل الگ کر دیا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیے، تعلیم کا مقصد محض کتابی علم دینا یا نصاب رٹوانا تو نہیں ہے۔ اس کا اصل مقصد کردار سازی ہے۔ کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ بچے خوشی نہ منائیں۔ یعنی خوشی منانے پر پابندی نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ مسئلہ خوشی منانے پر نہیں ہے، مسئلہ اس طریقے پر ہے جو وہ اپناتے ہیں، جو دوسروں کے لیے اور خود اس ادارے کے لیے نقصان دہ بن جاتا ہے۔ یہ بات تو ہے۔ آخری دن محض پرچوں کا اختتام نہیں ہوتا، یہ دراصل پورے سال کے اس تربیتی سفر کا اصل اور عملی امتحان ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب طالب علم پر سے نگرانی ہٹتی ہے، اور تب اس کا اصل رویہ سامنے آتا ہے۔ جی، تب اس کے اندر کا شعور بے نقاب ہوتا ہے کہ کیا اس نے واقعی کوئی اخلاقی اقدار سیکھی ہیں یا وہ صرف ڈنڈے کے زور پر سیدھا چل رہا تھا۔ یہ تو واقعی سوچنے کا ایک نیا انداز ہے کہ اصل امتحان تب شروع ہوتا ہے جب کاغذی امتحان ختم ہوتا ہے۔ بالکل۔ لیکن جب ہم ان بچوں کے رویے کو دیکھتے ہیں تو اس میں ایک اور بڑا دلچسپ نفسیاتی پہلو بھی نظر آتا ہے، ہم جسے ہجوم کی نفسیات یا موب مینٹالٹی کہتے ہیں۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ مضمون میں بھی اس کی نشاندہی کی گئی ہے۔ میرا مطلب ہے اگر ایک طالب علم اکیلا کھڑا ہو تو شاید وہ کبھی پٹاخہ چلانے کا نہ سوچے یا کسی پر سیاہی نہ پھینکے۔ وہ اکیلے میں ایسا کبھی نہیں کرے گا۔ تو پھر جو ہی وہ دوستوں کے ایک بڑے گروہ میں شامل ہوتا ہے، وہ اپنی انفرادی سوچ کیوں کھو دیتا ہے؟ اسے ہم ایک بہت سادہ سی مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ ذرا ایک کرکٹ سٹیڈیم کا تصور ذہن میں لائیں۔ جب وہاں میچ ہو رہا ہوتا ہے اور ہزاروں لوگ شور مچا رہے ہوتے ہیں تو ہر کوئی چیخ رہا ہوتا ہے؟ جی، ایک عام سا خاموش طبع انسان بھی اپنی پوری آواز سے چیخنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ وسلے بجاتا ہے، نعرے لگاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سب کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں،
کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس ہجوم میں اس کی انفرادی شناخت چھپ گئی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ کوئی اسے اکیلے جج نہیں کر رہا۔ صحیح۔ لیکن کیا وہی انسان اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں اکیلے بیٹھ کر اس طرح چیخے گا؟ ہرگز نہیں، لوگ پاگل سمجھیں گے۔ بالکل۔ یہی کرکٹ سٹیڈیم والی اجتماعی نفسیات ان طلباء پر آخری دن حاوی ہو جاتی ہے۔ وقتی جذبات میں بہہ جاتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ چونکہ امتحانات ختم ہو گئے ہیں اس لیے اب کوئی ضابطہ نہیں رہا۔ اس موب مینٹیلٹی کے منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے ذرا اساتذہ اور اسکول انتظامیہ کی مشکل کا تصور کریں، یہ ان کے لیے تو ایک ڈراؤنا خواب بن جاتا ہوگا۔ یقیناً سینکڑوں بچے ایک ہیجان خیز کیفیت میں باہر نکل رہے ہوتے ہیں۔ اب پرنسپل یا اساتذہ کے پاس کیا راستہ بچتا ہے؟ اگر وہ سختی کریں، ڈنڈا اٹھائیں تو خوشی کا ماحول ایک دم خراب ہو جائے گا۔ اور تصادم کا خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ ہاں، اور اگر وہ کہیں کہ چلو آج آخری دن ہے، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، تو پھر دیواریں خراب ہوں گی اور اسکول کی املاک کو نقصان پہنچے گا۔ یہ تو ایسی صورتحال ہے جہاں انتظامیہ کے لیے دونوں طرف نقصان ہے۔ اگر ہم اس بات کو وسیع تناظر میں دیکھیں تو یہ چیلنج صرف ہمارے مقامی تعلیمی اداروں کا نہیں ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں مضمون ہمیں دنیا کی بہترین جامعات کا حوالہ دیتا ہے۔ اچھا، وہاں بھی ایسا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ آکسفورڈ اور ہارورڈ کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہاں بھی طلباء کے امتحانات ختم ہوتے ہیں، بچے شدید دباؤ کا شکار ہوتے ہیں اور آزادی کا جشن منایا جاتا ہے۔ ایک منٹ، کیا وہاں کے طلباء بھی امتحانات کے بعد اسی طرح کا ہلا گلا کرتے؟ میں تو سوچتی تھی کہ وہ سب بہت سنجیدہ اور کتابوں میں غرق رہنے والے لوگ ہوں گے۔ نہیں، وہ بالکل خوشی مناتے ہیں اور بڑے پرجوش انداز میں مناتے ہیں۔ تو پھر وہ اپنی اس خوشی کا اظہار کس طرح کرتے ہیں؟ آکسفورڈ میں تو باقاعدہ ایک پرانی روایت ہے جسے وہ ٹریشنگ کہتے ہیں، جہاں امتحانات کے بعد طلباء ایک دوسرے پر شیونگ فوم، رنگ اور کانفیٹی پھینکتے ہیں۔ ارے واہ، یہ تو بالکل ویسا ہی ہے۔ لیکن بنیادی فرق ان کے منظم انداز اور حدود کا ہے۔ وہاں کی انتظامیہ نے اس جذبے کو کچلنے کے بجائے اسے ایک محفوظ دائرے میں لے لیا ہے۔ یعنی انہوں نے ایک طریقہ کار بنا دیا ہے۔ جی، وہاں باوقار طریقے سے تقریبات ہوتی ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ یونیورسٹی کی قیمتی عمارتوں کو نقصان پہنچائیں یا اساتذہ کے ساتھ بدتمیزی کریں۔ صحیح۔ وہاں کے کلچر میں یہ بات رچی بسی ہے کہ آپ کی آزادی کی ایک حد ہے، جہاں دوسرے کی ناک شروع ہوتی ہے وہاں آپ کی آزادی ختم ہو جاتی ہے۔ بہت خوبصورت بات۔ وہ آزادی اور ذمہ داری کو ایک ساتھ لے کر چلتے ہیں، اور یہی توازن ہمارے ہاں غائب ہو جاتا ہے۔ یہ بہت زبردست بات کی آپ نے کہ انہوں نے جذبے کو کچلنے کے بجائے اسے ایک محفوظ دائرہ فراہم کر دیا ہے۔ اور جب آپ املاک کو نقصان پہنچانے کی بات کر رہے ہیں نا، تو مجھے مضمون کا وہ حصہ یاد آ رہا ہے جس نے مجھے واقعی جذباتی کر دیا تھا۔ وہ ڈیسکوں اور دیواروں والی بات؟ ہاں، ہم عام طور پر اسکول کی عمارت، ان ڈیسکوں اور کلاس رومز کو صرف لکڑی، اینٹ اور پتھر کا ڈھانچہ سمجھتے ہیں، لیکن اگر گہرائی میں جا کر دیکھیں تو یہ جگہیں تو طلباء کی یادوں، ان کے ہنسنے، رونے اور خوابوں کی امین ہوتی ہیں۔ بالکل، ایک جذباتی وابستگی ہوتی ہے۔ جس ڈیسک پر ایک طالب علم نے پورا سال بیٹھ کر محنت کی ہو، اساتذہ سے سیکھا ہو، اس کی لکڑی کو توڑنا یا اپنی ہی درسگاہ کی دیوار پر سیاہی پھینکنا، یہ کس قسم کا رویہ ہے؟ ہم اپنی ہی یادوں کی جگہ کو کیوں تباہ کرتے ہیں؟ یہ دراصل ہمارے تعلیمی سفر کے ایک بہت بڑے خلا کی نشاندہی کرتا ہے۔ خلا؟ کیسا خلا؟ دیکھیں، اپنی ہی محنت گاہ کو نقصان پہنچانا کسی بھی باشعور یا تعلیم یافتہ انسان کا رویہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس طالب علم نے اس درسگاہ کے ساتھ کبھی کوئی جذباتی وابستگی پیدا ہی نہیں کی۔ یہ تو بہت دکھ کی بات ہے۔ اس کے نزدیک وہ اسکول محض ایک جیل کی طرح تھا، جہاں اسے زبردستی بٹھایا گیا تھا، اور اب وہ اس جیل کی سلاخیں توڑ کر بھاگنا چاہتا ہے۔ تو یہ تربیت کی ناکامی ہے۔ جی، اگر تربیت صحیح معنوں میں ہوئی ہو تو انسان اس جگہ کا احترام کرتا ہے جس نے اسے علم دیا۔ اپنی ہی درسگاہ کو نقصان پہنچانا دراصل خود کو مجروح کرنے کے مترادف ہے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ہم اس رویے کی وجوہات تلاش کرتے ہیں تو آج کے دور کا ایک بہت بڑا اور طاقتور عنصر سامنے آ جاتا ہے۔ آپ سوشل میڈیا کی بات کر رہی ہیں؟ بالکل، آج کل یہ رجحان بہت عام ہے کہ یہ سارا ہلا گلا، پٹاخے اور حرکات صرف اس لیے کی جا رہی ہوتی ہیں تاکہ ایک زبردست سی ویڈیو بنے، اس پر کوئی ٹرینڈنگ گانا لگایا جائے اور وائرل ہو جائے۔ ہاں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ کیمرے کے سامنے کوئی ایسی خطرناک حرکت کی جائے جو سوشل میڈیا پر دھوم مچا دے۔ وقتی طور پر چند ہزار لائکس تو مل جاتے ہیں، لیکن یہ نوجوان اس چیز کا ادراک نہیں کر پاتے کہ وہ اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ مستقل نقصان کر رہے ہیں۔
اور سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اس دکھاوے میں بعض اوقات گھر کا ماحول بھی انجانے میں ان کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے۔ گھر کا ماحول والدین کیسے ساتھ دیتے ہیں؟ ہم صرف اساتذہ کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے۔ معاشرے اور خاص طور پر والدین کا کردار بہت کلیدی ہے۔ فرض کریں کہ امتحان کے آخری دن بچہ صبح گھر سے نکل رہا ہے اور والدین ہنستے ہوئے کہتے ہیں کہ چلو بیٹا آج تو آخری دن ہے، جاؤ خوب شور مچانا۔ تو وہیں سے انہیں لائسنس مل جاتا ہے۔ بالکل، اس ایک جملے سے اسکول کی سال بھر کی تربیت ہوا میں اڑ جاتی ہے۔ والدین کو یہ تفریق سکھانی ہوگی، انہیں بتانا ہوگا کہ جشن منانا تمہارا حق ہے، لیکن کسی کو تکلیف دیے بغیر۔ اور ادارے کا نقصان کیے بغیر۔ جی، اور کیمرے کے لیے کوئی ایسی حرکت نہ کی جائے جو کل کو تمہارے ہی مستقبل پر سوالیہ نشان بن جائے۔ یہ بہت اہم ہے، اور مجھے مضمون کی یہ بات بہت پسند آئی کہ اس میں صرف مسئلے کا رونا نہیں رویا گیا، بلکہ کچھ بہت ہی شاندار اور عملی حل بھی تجویز کیے گئے ہیں۔ وہ مہذب اختتام والی تجاویز؟ ہاں، اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ آخری دن کو فری ڈے یا لا قانونیت کا دن بنانے کے بجائے اسے مہذب اختتام کا دن بنایا جائے۔ ایک مثبت سمت دی جائے۔ مضمون میں کچھ تجاویز دی گئی ہیں، جیسے مختصر دعائیا تقاریب، اچھے رویے پر تعریفی اسناد دینا، یا پھر یادگار پیغامات، یعنی ایک میموری بورڈ بنا دینا جہاں بچے ایک دوسرے کے لیے تاثرات لکھ سکیں۔ یہ بہت زبردست خیالات ہیں۔ لیکن میں سوچ رہی تھی کہ کیا واقعی صرف ایک بورڈ لگا دینے سے وہ بچے جو پٹاخے چلانے کے موڈ میں ہیں اچانک مہذب ہو جائیں گے؟ یہ صرف ایک بورڈ لگانے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اس توانائی کا رخ موڑنے کی حکمت عملی ہے۔ توانائی کا رخ موڑنا؟ دیکھیں، انسانی نفسیات ہے کہ جب اس کے اندر جوش اور توانائی کا طوفان ہوتا ہے تو اسے باہر نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ چاہیے ہوتا ہے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ اگر ہم انہیں مثبت سرگرمیاں دیں گے تو وہی توانائی ایک خوبصورت یاد میں بدل جائے گی۔ جی۔ دیواروں پر سیاہی سے الٹے سیدھے نعرے لکھنے کے بجائے جب طالب علم میموری بورڈ پر پیغام لکھتا ہے تو اس کی تخریبی سوچ تعمیری بن جاتی ہے۔ یہ تو کمال کی بات کی آپ نے۔ اور صفائی مہم جیسی سرگرمیاں انہیں احساس ملکیت دیتی ہیں۔ جب وہ خود اپنا اسکول صاف کریں گے تو انہیں احساس ہوگا کہ یہ جگہ ان کی اپنی ہے۔ وہ اپنی ہی صاف کی ہوئی جگہ کو گندا نہیں کریں گے۔ بالکل۔ اس سے ایک اہم سوال جنم لیتا ہے کہ کیا ہم نے بچوں کو صرف نصاب پڑھایا ہے یا ہم نے انہیں جذبات پر قابو پانا بھی سکھایا ہے، چاہے وہ خوشی کے جذبات ہوں یا غصے کے؟ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ اگر ہم اس ساری گفتگو، ان نفسیاتی پہلوؤں اور تجویزوں کا نچوڑ نکالیں تو وہ بڑی سادگی سے یہ بنتا ہے کہ سالانہ امتحانات کا آخری دن محض کاغذی امتحان کا اختتام نہیں ہے، بلکہ ایک اخلاقی امتحان کی شروعات ہے۔ جی۔ ایک طالب علم کا اصل معیار وہ نمبر نہیں ہے جو مارک شیٹ پر لکھے ہوتے ہیں، بلکہ وہ رویہ ہے جو وہ اس دن اختیار کرتا ہے جب اس پر سے نگرانی کا دباؤ ہٹا لیا جاتا ہے۔ یہی تو تعلیم کا اصل حسن ہے۔ اگر ایک طالب علم سال کے آخری دن بھی نظم و ضبط اور تہذیب کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے تو وہ حقیقی معنوں میں تعلیم یافتہ کہلانے کا مستحق ہے۔ اس بات کو آپ نے بہت خوبصورتی سے سمیٹا ہے، اور اس مقام پر تمام سننے والوں کے لیے اس بات پر غور کرنا بہت اہم ہے کہ یہ پورا پیغام، یہ بحث صرف اسکول کے بچوں تک محدود نہیں ہے۔ اچھا، تو یہ اور کہاں لاگو ہوتا ہے؟ یہ ایک ایسا عالمگیر اصول ہے جو پوری انسانی زندگی پر لاگو ہوتا ہے۔ ہم زندگی کے کسی بھی موڑ پر کیوں نہ ہوں، جب اچانک ہمیں کوئی بڑی آزادی ملتی ہے یا کوئی بھاری دباؤ ذہن سے ہٹتا ہے تو ہمارا پہلا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ وہ رد عمل ہماری اصل شخصیت بتاتا ہے۔ جی، وہ ابتدائی رد عمل ہی ہماری اصل شخصیت اور خاندانی تربیت کا شفاف آئینہ ہوتا ہے۔ یہ رویہ بتاتا ہے کہ ہم اندر سے کیسے انسان ہیں۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ ہماری اصل شخصیت اسی وقت سامنے آتی ہے جب کوئی ہمیں دیکھ نہ رہا ہو اور جب ہم پر کسی قانون کا ڈر نہ ہو۔ اور اسی سوچ کو بنیاد بناتے ہوئے اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر ایک نیا اور گہرا سوال ابھرتا ہے جو شاید مضمون میں براہ راست موجود نہیں ہے لیکن اس سے جڑا ہوا ہے۔ وہ کیا سوال ہے؟ ذرا اس بارے میں غور کیا جائے کہ کیا یہ اسکول کے آخری دن والی نفسیات واقعی صرف بچپن تک محدود رہتی ہے؟ میں سمجھی نہیں، بڑوں کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی، یہ اصول بالغ افراد کی عملی زندگی پر کیسے لاگو ہوتا ہے؟ ذرا سوچئے، جب لوگ اپنی کسی کارپوریٹ نوکری کے آخری دن دفتر جاتے ہیں، جب استعفیٰ منظور ہو چکا ہوتا ہے تو ان کا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ یہ تو بہت گہری بات ہے۔
तब तो उन्हें लगता है कि बॉस अब कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिल्कुल। या फिर जब मुआशरे से अचानक कोई बड़ी कानूनी या समाजी पाबंदी हटा ली जाती है, तो क्या तब लोग एक बाशऊर हुजूम की तरह रवैया अपनाते हैं? या फिर वहां भी लोग पटाखे बजाने और स्याही उछालने वाली जहनियत का मुजाहरा करते हैं। यही तो। क्या वाकई इंसान कभी इस आखिरी दिन वाली नफ्सियात से मुकम्मल तौर पर बाहर निकल पाता है, या फिर हम सब अंदर से हमेशा वही तालिब इल्म रहते हैं जो बस घंटी बजने के मंतज़र हैं ताकि कायदे कानून तोड़ सकें? ये तो एक ऐसा जबरदस्त और जहन को झंझोड़ देने वाला सवाल है जो तवील अरसे तक सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या हम वाकई कभी बड़े होते हैं? या सिर्फ हमारे खिलौने बदल जाते हैं? बिल्कुल दुरुस्त। हम उम्मीद करते हैं कि इस तफसीली मुताले ने सुनने वालों को एक नया और अनोखा जाविया फराहम किया होगा। ये वाजे किया होगा कि खुशी का इजहार करना और तहजीब के दायरे में रहना, ये दोनों किस तरह एक साथ चल सकते हैं। और हम सबको अपने रोज़मर्रा रवैयों पर गौर करने की ज़रूरत है। जी, सीखने और नए जावियों को दरियाफ्त करने के इस शानदार सफ़र को हमेशा जारी रहना चाहिए। आज के इस जायजे में शिरकत करने के लिए और अपनी कीमती आरा देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मुझे खुशी हुई इस गुफ्तगू का हिस्सा बनकर। वक्त देने और इस गुफ्तगू का हिस्सा बनने पर तमाम सुनने वालों के भी बेहद मशकूर हैं। एक नए और दिलचस्प मौजू के साथ फिर मुलाकात होगी।